بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس لیے وہ ملعون قرار پایا اور جنت سے نکالا گیا۔ پھر جب اسے علم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت میں بھیج دیا ہے اور وہ وہاں اعزاز و اکرام کے ساتھ رہیں گے اور جنت کے میوے کھائیں گے سوائے شجر ممنوعہ کے، تو اس کے دل میں حسد اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ گو کہ جنت میں اس کا داخلہ ممنوع تھا، مگر اسے 3 اسم اعظم یاد تھے جن کا ورد اس نے مسلسل کیا اور اس کی بدولت وہ جنت میں جانے کی طاقت حاصل کر چکا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر پہنچ کر جنت کے دروازے پر بیٹھ گیا کہ کوئی اندر سے آئے تو اس کی مدد کے ذریعے وہ جنت کے اندر جا سکے۔ 300 سال کے مسلسل انتظار کے بعد اچانک ایک مور باہر آیا تو شیطان نے مکر و فریب کے ذریعے خود کو فرشتہ ظاہر کیا اور جنت کے اندر جانے کی خواہش ظاہر کی، اور مور سے کہا کہ اگر تم مجھے جنت کا نظارہ کروا دو تو میں تمہیں ابدی زندگی کا راز بتا دوں گا، جس سے کبھی بھی تم پر بڑھاپا نہیں آئے گا اور تم ایسے ہی حسین اور جوان صحت مند رہو گے۔ مور اس بات کو سن کر لالچ میں آ گیا، مگر سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ پھر وہ سوچ کر سانپ کے پاس آیا اور سانپ کو تمام ماجرا بتایا۔ اس وقت تمام جاندار جانور اور چرند پرند بولا کرتے تھے اور ان کے پاؤں بھی ہوتے تھے۔ سانپ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے منہ میں شیطان کو بٹھایا اور جنت کے اندر لے گیا۔ جنت کے نگہبانوں کو فوراً ہی اس معاملے کی اطلاع ملی تو وہ شیطان کو نکالنے کے لیے جانے لگے۔ اتنے میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اسے کچھ عرصے کے لیے جنت میں رہنے دو۔ یہ حکمت خداوندی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنا تھا یا حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ شیطان نے شجر ممنوعہ کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکانا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے تو کچھ عرصے سوچتے رہے، لیکن پھر انہوں نے اللہ کے خوف سے، اللہ کی نافرمانی کے ڈر سے اسے منع کر دیا۔ لیکن شیطان نے مسلسل حضرت حوا علیہ السلام پر یہ زور دیا کہ اگر وہ اس درخت کا پھل خود کھا لیں گی اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیں گی تو انہیں ابدی حیات مل جائے گی، اور اماں حوا کیونکہ معصوم تھی وہ اس شیطان کی باتوں میں آ گئی اور ممنوعہ پھل کھا لیا، جس کے نتیجے میں دونوں کے ستر ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زمین سے اتر جائیں، اور شیطان کو بھی زمین پر اتار دیا گیا۔ سانپ اور مور کو ان کے کیے کی سزا دی گئی، جس کی وجہ سے آج تک مور اپنے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے تو روتا ہے اور سانپ کے منہ میں زہر آ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ مور کیونکہ اپنے پیروں پر چلتا ہوا جنت کے اندر آیا اور سانپ کو اس نے تمام ماجرا بتایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خوبصورت پیروں کو اس سے لے لیا اور اس کے بدلے اسے بدصورت پیر عطا کیے۔ یہ اس کے لیے سزا تھی تاکہ وہ آئندہ ایسا کوئی عمل نہ کرے، کیونکہ مور پہلے بہت ہی زیادہ حسین اور خوبصورت ہوتا تھا، اور سانپ کیونکہ اپنے منہ میں شیطان کو بٹھا کر جنت کے اندر لے گیا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو خوشبو اس کے منہ سے آتی تھی وہ چھین لی اور اسے اس کے پیروں سے محروم کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے منہ میں زہر بھر دیا۔ اسی وجہ سے آج تک سانپ جو ہے وہ مومنین کا دشمن ہے، اور مور اپنے پاؤں کو جب بھی دیکھتا ہے تو روتا ہے۔ سانپ کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سے ان سانپوں سے ہماری جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے ان سے کبھی صلح نہیں کی، اور جس نے ڈر کی وجہ سے کوئی سانپ چھوڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5248، ابی داؤد۔ امید ہے یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اپنے دوستوں سے اور تمام چاہنے والوں سے اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے انفو جسٹ انفو۔ اللہ حافظ۔